يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. وہی ذات الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دیا. والسماء بناء، وہی رب کی ذات جس نے اس آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. تمام تعریفیں اسی رب کی ذات کے لیے کہ جس نے آسمان سے بارش نازل فرما کر اس زمین سے ہمارے لیے بہت سے نباتات، بہت سے ثمرات پیدا فرمائے. اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام کے تمام لوگوں پر، اور حتیٰ کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا کی گئی ہے. دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس فضیلت کا ایک نمونہ معراج کے موقع پر پیش کیا، جس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں ان سب کی امامت کروائی، جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جانے لگا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، تمام کے تمام نبیوں کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخرت میں بھی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہوگی کہ سب کے سب لوگ جمع ہو کر حضرت نوح کے پاس بھی جائیں گے علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ سب کے سب کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے، اے اللہ میری جان بچا لے۔ تو سب کے سب لوگ اکٹھا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ غرض یہ کہ سب نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ آج بڑے جلال میں ہے، اللہ آج بڑا غضبناک ہے، تو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش ہو کر ہماری سفارش کر دیں، کسی طرح یہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ تو اللہ ابھی بڑا غضبناک ہے ہم پر، تو کوئی نبی اس بات پر راضی نہیں ہوگا، ہر نبی کہے گا یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے۔ پھر سب کے سب جمع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ کے عرش کے نیچے گھٹنے اپنے ٹیک کر انہی الفاظ کے ساتھ جو رب انہیں سکھائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ جن الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہ الفاظ بھی خود اللہ کی ذات بتلائے گے۔ تو یہ پوری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی تمام امت پر بھی، تمام کی تمام گزری ہوئی امتوں پر بھی، تمام کے تمام لوگوں پر بھی، انبیاء علیہ السلام پر بھی جس شخصیت کو فضیلت حاصل ہے وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا، اور فرشتہ پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ صرف امام ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھ پر نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات وہ بھی اٹل اور آخری احکامات ہیں قیامت کی دیواروں تک۔ جیسے قیامت کی دیواروں تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اسی طرح قیامت کی دیواروں تک کسی اور کتاب نے بھی نازل نہیں ہونا۔ اسی طرح قیامت کی دیواروں تک دین اسلام کے مزید احکامات نے بھی نازل نہیں ہونا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے آغاز میں تلاوت کی
کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو بھی تم پر نازل فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی بھی اگر نئی چیز، نئی بات دین میں شامل کی جائے گی تو دیکھا جائے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اب نہ میری بات سنی جائے گی، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، کوئی عام سادہ مسلمان ہو یا کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، بات کسی کی بھی تب لی جائے گی جب وہ قرآن سے بات کرے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات کرے گا۔ اور باتیں بھی اس کی قبول کی جا سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بندہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے، لیکن اگر اس بات کو کہا جائے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، پھر اس کے لیے دلیل لازم ہے کہ وہ قرآن سے دلیل لائے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے دلیل لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی آیت کے بارے میں ایک یہودی آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں اے عمر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی، اللہ ہمارے اوپر وہ آیت نازل کرتا تو ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن سمجھتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور مسلمانوں کے ہاں ویسے بھی جمعے کو ایک عید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آیت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اگر کسی بھی بات کو دین کہہ کر، اسلام کہہ کر پیش کیا جائے گا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کے لیے دلیل لازم ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ دیگیں پکا رہا ہے، وہ لائٹیں لگا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر وہ اس کو دین نہیں کہہ رہا تو کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ دین ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، پھر دلیل چاہیے ہوگی۔ اسی طرح چند سال پہلے میں نے خطاب کیا اسی علاقے میں، تو اس میں جو مروجہ بدعات ہیں ان کا ذکر کیا اور مروجہ بدعات کے بارے میں بتایا، تو کچھ بھائی کھڑے ہوئے اختلاف کے لیے اور انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا، نہ اس انداز میں خوشیاں منائی جاتی تھی، نہ اس طرح سے لائٹیں، جھنڈیاں، یہ سب چیزیں لگائی جاتی تھی جو آج ہم دین سمجھ کر لگا رہے ہیں، تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا اور کہا کہ ہم ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اب سب لوگ انتظار کریں، اور اس کا جواب دینے کی کوشش یہ کی گئی۔ چند ہی دنوں بعد جب بلایا گیا ایک مولوی کو، اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تم کہتے ہو کہ یہ لائٹیں اور یہ آج لائٹیں لگانا اگر بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اگر آج یہ جھنڈیاں لگانا بدعت ہے، تم یہ کہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو مجھے کہتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لوگ گھوڑے اور خچروں پہ سواریاں کیا کرتے تھے، لوگ گدھوں پہ سواریاں کیا کرتے تھے، پھر تم کیوں آج موٹر سائیکلوں پر سواریاں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے نہیں تھے، پھر آج تم کیوں پنکھوں کے نیچے نمازیں پڑھتے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پکی چھتیں نہیں تھی، تم کیوں لینٹر ڈال کر پکی چھتوں کے نیچے نمازیں ادا کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کارپیٹ نہیں تھے، تم کارپیٹ پہ نمازیں پڑھتے ہو، تو یہ سارے کام کیوں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم بدعتی ہیں؟ اگر ہم نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں آمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ پھر ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑو، موٹر سائیکل بھی چھوڑو، سائیکل بھی چھوڑو، فرش بھی چھوڑو، پکا ماربل، پکی چھتیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑو۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا یہاں اس بات کو لے کر کے کہ جو بات بھی دین سے منسلک کی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ دین ہے، تو اس بات کو جو بات بھی دین کے حوالے سے کی جائے گی کہ یہ دین ہے، دین اسلام ہے، دین اسلام سمجھ کر پیش کی جائے گی، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پنکھا دین ہے، یہ اسپیکر بھائی کہہ رہے ہیں بڑا لاؤڈ اسپیکر بند کر دو، تو یہ بات مکمل کر کے میں بند کرتا ہوں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پنکھا دین ہے، پنکھا دین نہیں ہے، کارپیٹ دین نہیں ہے، اور اسی طرح پکے لینٹر یا پکی چھتیں دین نہیں ہیں۔ جو بھی دین سمجھ کر کام کیا جائے گا اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی کہ اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام اگر دین سمجھ کر کیا جائے گا اس کے لیے دلیل لازم ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں پنکھے کے نیچے جو نماز پڑھے گا اسے زیادہ اجر و ثواب ہے، یا پکے ماربل پر جو نماز پڑھے گا اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، یا جو کارپیٹ پر نماز پڑھے گا اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نہیں، ہم ان چیزوں کو دین نہیں سمجھتے، لیکن جو بھی کام دین سمجھ کے کیا جائے گا پھر اس کے لیے دلیل لازم ہے۔ اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ یہ بات اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ بات حدیث میں بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اب یہ لاؤڈ سپیکر اگر بند کرنا ہے کر دو، ہماری دلیل کا جواب آ چکا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی الحمدللہ بہت سی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ، سنتے جائیں، کوئی بات نہیں۔ بلکہ اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آئی ہے، فیس بک، یوٹیوب، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج حق کی بات ایک عام بچے تک بھی پہنچ چکی ہے۔ کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بچو گے، کہاں تک ایک ایسی دلیل پیش کرو گے کہ جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے، ابھی آگے انشاءاللہ سنتے جائیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک دلی طور پر اس جماعت سے محبت ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ سب سے جلدی بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ خاص طور پر جو بریلوی جماعت ہے، مجھے اس سے دلی طور پر اس لیے محبت ہے کہ یہ زیادہ جلدی بات کو سمجھتے ہیں، بات کو پک کرتے ہیں، اور حق بات کو جب ان کو سمجھ آ جائے حق بات، اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اختلاف بھی ہم رکھتے ہیں سب سے زیادہ انہی سے۔ اور اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ ہے مروجہ بدعات، خرافات۔ تو جب بھی کبھی بدعات شروع ہو جاتی ہیں تو وہاں سے سنت چلی جاتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ بدعات اور خرافات کے کام کرو گے وہاں سے سنت چلی جائے گی۔ جب لوگوں نے یہ مروجہ بدعات شروع کی، لوگوں نے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ عاشق کا لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس بات کو سمجھے کہ یہ عاشق کا لفظ کیا کبھی کہیں قرآن میں آیا ہے، قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں کسی عاشق کا لفظ؟ یہ عاشق کا لفظ بازاری زبان کا لفظ ہے۔ عاشق کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ملانا، یہ تو عشق مشوقی کا لفظ ہے۔
اور اسے ہم جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ اللہ جب اپنے ساتھ بھی محبت کا ذکر کرتا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیتا ہے محبت کرنے کا، تو اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ترین محبت اللہ کی ذات سے رکھتے ہیں۔ تو محبت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے استعمال کرنا ہے۔ حقیقی لفظ یہ ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ عشق استعمال کرنا، یہ آپ چاہے جتنی مرضی احادیث کھنگال لیں یا جتنا بھی قرآن کی آیات کو کھنگال لیں، آپ کو یہ لفظ عشق یا عاشق نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عاشق معشوق کی کہانیاں ہی نہیں ہیں، یہ تو رب کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، ہمارا یہ موضوع چل رہا تھا، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنی دل و جان سے بڑھ کر محبت ہے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں جس سے محبت ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لفظ عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بھی استعمال کرنا آپ نے کہنا ہے میں محب رسول ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں، باقی سارے دلائل ایک طرف رہ گئے، کس کے پاس کیا دلائل ہیں، اور اس انداز میں جھنڈیاں لگانا، ڈھول بجانا، ڈانس کرنا، گانے بجانا اور لائٹیں لگانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ سارے دلائل ایک طرف رکھ دو۔ آج میں آپ کو ایک سادہ بندے کو بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، ایک عام مسلمان کے لیے، کہ اسے بات کسی طرح سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے آپ کو دین کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے آپ کو قرآن کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن آج ہم بیت اللہ کو تو جانتے ہیں نا۔ کون کون بھائی اللہ کے گھر کو جانتا ہے، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو جانتے ہیں نا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں نا۔ اب سمجھیے تھوڑا سا بات کو، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ہے ظہر یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، لیکن دن ہے 12 ربیع الاول کا، نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب بھی وہاں موجود ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تصور کر کے دیکھنا اور پھر خود اپنے دل سے فیصلہ کرنا کہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے یا غلط ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے یہاں اس بات کو کہ بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں وہ عثمان غنی بھی ہے جو ایک اشاروں پر ہزاروں درہم و دینار خرچ کر دیتا ہے، وہاں وہ ابو بکر بھی ہے رضی اللہ عنہ جو ایک اشارے پر اپنا پورا گھر خالی کر کے آ جائے، وہاں وہ لوگ موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیت اللہ میں موجود ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے مکہ بیت اللہ کی طرف چند لوگ آ رہے ہیں، 100-150 بندہ، ان کے پیچھے 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے ڈھول اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے پیچھے چند لڑکیاں بھی لے کر آئے ہیں جو ڈانس کر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین، آپ کا جو جوتا ہے جو بیت اللہ کے باہر رکھا ہوا تھا، اس جوتے کو اٹھا کر ان لوگوں نے اس کی جھنڈیاں چھپوا کر اس شکل کی جوتے کی، اور وہ ساری لگائی ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم یہاں آئے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ کس چیز سے؟ آپ ہی کی جوتے کے نشانوں سے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی، اور ڈھول بج رہا ہے، لائٹیں دونوں طرف لگی ہوئی ہیں، اور 100-150 لوگ آ رہے ہیں،
یہ کہتے ہوئے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر بھی سن رہے ہیں، عمر بن خطاب بھی سن رہے ہیں، حضرت علی بھی سن رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی سن رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین سب، حضرت بلال بھی موجود ہیں، حضرت کعب بھی موجود ہیں، سب کے سب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے بڑے عاشق کون آ گئے، ہم سے بھی بڑے عاشق آ گئے، جو مسجد میں تو 10 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ ڈالیں اور عشق کے اتنے بڑے بڑے دعوے، اور ایک خاص بات اور ان لوگوں میں کہ انہوں نے اپنی داڑیاں کٹوائی ہوئی ہیں، شیو کروائی ہوئی ہیں اور مونچھیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اور اب وہ آ رہے ہیں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ نعلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بنا ہوا ہے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں بیت اللہ میں ڈھول بجاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سونا آیا تے سج گئی گلیاں بازار۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں جب اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے؟ ایک سادہ سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے مثال، بیت اللہ میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، 100-150 لوگ آئے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، پیچھے گانوں کی طرزوں پہ نعتیں بھی چل رہی ہیں، جھنڈیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھایا، اس کو دیکھا کیسا ہے، اسی کی جھنڈیاں بنوا کر لگائی گئی ہیں، پیچھے چلو جی ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈانسر لڑکیاں جو اسکولوں میں ڈانس کروائے جاتے ہیں، یا یہاں 14 نمبر جو ہوا یا جو بھی، یہ سارے ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوں گے، لیکن اتنی چیزیں جو جائز سمجھی جاتی ہیں وہ سب موجود ہیں۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہوگا کہ داڑیاں کٹوائی ہوئی ہیں، نمازوں کی فکر نہیں، لیکن مسجد کے ہی آگے سے اذان کے بعد جلوس نکل رہا ہے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے عاشق ہیں۔ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں آپ کو صرف تھوڑا سا ایک اشارتاً اس وقت کا مزاج بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے میان سے تلوار نکال کے کھڑے ہو جائیں گے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا۔ دوسرا کام یہ احادیث سے اشارتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پتہ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات چینج ہو جائیں گے، یہ دیکھ کر کے داڑیاں شیو کروائی ہوئی ہیں اور میرا ہی جوتے کی تصویریں جھنڈیاں لگا کر لائٹیں لگا کر میرے پاس میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا۔ اور اس کی بھی دلیل حدیث سے ہی انشاءاللہ یہ جب ویڈیو آئے گی اس میں چند احادیث جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں ان کے حوالے آ جائیں گے کہ یہ کیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات کی باتیں بتا رہا ہوں کہ کیوں ہوں گے ایسے تاثرات۔ تو پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات چینج، رنگ چہرے کا سرخ، اور حضرت عمر تلوار نکال لیں گے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سحقن سحقن لمن غیرہ بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، تم الٹے قدم پھر گئے تھے۔ یہ ہوگا رسول اللہ کا مزاج صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد سنیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ کہیں گے کیا ہمیں آج تک محبت نہیں کرنا آئی؟ وہ ابو بکر جس نے کبھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان عاشقان رسول کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محبت کا تقاضا یہی ہوتا جو تم کر رہے ہو، میں نے تو اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تو میں
अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा, अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह बात इसलिए की कि उन दिनों हज़रत उमर के पास माल ज़्यादा था, तो कहा कि आज इस बार तो मेरे पास माल ज़्यादा है, लिहाजा ज़्यादा खर्च करके अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। तो गए अपने घर, आधा माल उठाया। अब आधा माल भी बहुत ज़्यादा था, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो उठाया, अपने सारे माल में से आधा उठाया और ख़िदमत में आ गए रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना आधा माल ले आया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ अबू बकर। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सोच रहे हैं मैं अबू बकर से आगे निकल गया, मैंने आधा माल दे दिया, अबू बकर पे तो आजकल है ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप वसल्लम ने पूछा, हाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपने पूरे घर की झाड़ू देकर आ गया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो कुछ था सब उठाकर ले आया हूँ। आप वसल्लम ने पूछा, पीछे क्या छोड़कर आए हो? कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ, बाकी सब उठा कर ले आया हूँ। उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वल्लाही अबू बकर से आगे नहीं निकल सकते। तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद होंगे। तसव्वुर कीजिए, आप सल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, ये आशिकान रसूल आए हैं, ढोल बज रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ मौजूद हैं, लाइटें जली हुई हैं, झंडियाँ लगी हुई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहेंगे इन लोगों से कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत है, क्या मुझे मोहब्बत नहीं करना आई? उस वक्त ये भी याद रख लीजिए कि सब कुछ मौजूद था, दिए भी थे और तेल भी होता था, आग भी जलाई जा सकती थी, गुंबद भी बनाए जा सकते थे, कपड़ों के साथ झंडियाँ भी बनाई जा सकती थी, डिज़ाइन भी बनाए जा सकते थे। ये सारी अहादीस में जो जिक्र हुआ है उनसे अखज़ करके आपको बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप वसल्लम एक मरतबा अपने घर में आए, आपने एक चादर लटकी हुई देखी, आप नमाज पढ़ रहे थे। आप वसल्लम ने नमाज के फ़ौरन बाद कहा, ये नक्शदार चादर जो तुमने सामने लटकाई हुई है, इसने मेरी नमाज में बड़ा खलल पैदा किया है, इसको यहाँ से हटाओ। यानी मैं नमाज में जो अल्लाह से एक रुजू होता है, एक इखलास के साथ, उसके अंदर खलल पैदा हो रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। तो पता ये चलता है उस वक्त नक्शदार चादरें भी थी, उस वक्त झंडियाँ भी बना सकते थे वो कपड़ों की, क्योंकि उस वक्त झंडे भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला झंडा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज़ें मौजूद, झंडे भी मौजूद और लाइटें भी मौजूद हैं। वो किस तरह दिए जला कर रखे होते थे बड़ी खूबसूरती के साथ। उस वक्त महल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद, महल्लात भी बनाए जाते थे। गुंबद जो आज लोग रेड़ों पर, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, ये मोटरसाइकिल रेड़ों, खोतो रेड़ों पर इन्होंने क्या किया होता है, खाना काबा का मॉडल, बैतुल्लाह का मॉडल, वो सस्ती प्लास्टिक चूने से बनाए हुए, और वो 2-3 दिन बाद पता चलता है नालियों में बह रहे हैं वो। अब सुनते जाएं, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का और आज जो हम कर रहे हैं। और अल्लाह की कसम किसी पे तनकीद करना मकसद नहीं है, मकसद है सिर्फ एक बात समझ आ जाए, इस्लाह मकसद है कि आपके दिल में शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कोशिश सिर्फ ये है। तो सुनिए, उस वक्त सोने के सिक्के भी हैं और सहाबा पे इतना माल था अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन चाहते तो सोने का गुंबद बना देते, सोना पिघलाकर उसका गुंबद बना देते, इतना सोना था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सिर्फ इसलिए कि कल क़यामत के दिन में पुल सिरात से आसानी से गुजर जाऊं, इसके लिए उन्होंने 1000 ऊँट राशन से लदे हुए
آج حساب لگا لینا ایک اونٹ کتنے کا ہے اور پھر اس کو ضرب کرنا 1000 سے اور تھوڑا سا اس پہ راشن کا حساب لگانا، یہ آپ کی کروڑوں میں جا کے انکم بنتی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے کہ اللہ مجھے پل صراط سے آسانی سے گزار دے۔ وہ صحابہ موجود ہیں، وہ عثمان غنی اس وقت موجود ہے کہ جس کی باغ کی کمائی آج تک چل رہی ہے، آج تک، آج کے دور میں بھی جائیں سعودی عرب میں دیکھیں، فندق عثمان کے نام سے بلڈنگ نظر آئے گی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال سے ہی تعمیر کی گئی۔ آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ 1450 سال ہونے والے ہیں۔ تو وہ صحابہ موجود تھے، وہ صحابہ موجود تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا مال دے رہے ہیں، آپ خوشی کا اندازہ لگائیں۔ میرے الفاظ نہیں، صحیح بخاری کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں سکے لیے ہوئے ہیں جو حضرت عثمان نے خرچ کیے، ایسے اٹھاتے ہیں اور ایسے جھولی میں گراتے ہیں، اچھالتے ہیں، پھر ایسے اچھالتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں، اے عثمان، اللہ کی قسم آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی تو جنتی ہے، اتنا مال ہے۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ انداز ٹھیک ہوتا جو آج ہم نے اپنایا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سونے کی جھنڈیاں بنا دیتے، سونے کے جھنڈے بنا دیتے، سونے کے گنبد بنا دیتے، اگر ایک اشارہ ملتا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کا پانی نہ گرنے دیں۔ اور آج کہتے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ابلیس کا فتویٰ کہاں کہاں جاتا ہے معاذ اللہ۔ کبھی میرے اے پیارے بھائی مسلمان بھائی سوچا کس کس کو تو نے ابلیس بنا دیا صرف اپنی خوشی کو ثابت کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں یہ، انہیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جسے اللہ کے رسول سے محبت نہیں وہ مسلمان کیسا؟ کافر ہے وہ شخص، اسے اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ کسی مسلمان کو رسول اللہ سے محبت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو محبت ہے۔ اختلاف جو ہے وہ خوشی منانے کا، خوشی ہونے کا نہیں۔ خوشی کس کافر کو نہیں ہے، کس بدبخت کو نہیں ہے؟ جسے رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ کیسا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم؟ خوشی ہونا الگ بات ہے، لیکن خوشی کو اس انداز میں منانا، دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اس انداز میں آ کر ڈھول بجانا، رقص کرنا، ڈانس کرنا، سٹیجز لگانا اور جھنڈیاں، لائٹیں، یہ سارے خوشی کے ماحول پیدا کرنا۔ ابھی میں اس بات کی طرف تو آ نہیں رہا، وہ چھوڑ ہی دیں۔ آج میں دلائل کی تو باتیں ہی نہیں کر رہا، آج میں فطرت کی باتیں کر رہا ہوں، اندر کی آواز کی باتیں کر رہا ہوں کہ اپنے دل سے فیصلہ کیجئے کیا یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ دلائل کی طرف ابھی میں یہ بات ہی نہیں کر رہا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نہیں ہوئی، وفات ہے یا پیدائش ہے، اس جھگڑے کو چھوڑ دو، وہ دلائل الگ ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش لکھی ہے 10 محرم۔ اگر اسی بات پر آ جائیں تو جو پیر ماننے والے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، وہ 12 ربیع الاول کو کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ خود احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ جو بریلویوں کے بڑے امام، انہوں نے لکھا ہے 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں چھوڑ دیں، ان باتوں کو میں ذکر ہی نہیں کر رہا۔ جو سمجھانے کا مقصد فطری بات، صرف ایک نیچر کی طرف آئیں کہ کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ لوگوں کے میٹر میں تاریں لگا کر لائٹیں جلائی جائیں، بجلی چوری کی ہو اور خوشی منائی جا رہی ہے رسول اللہ کے آنے کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ دل اجازت دیتا ہے؟ اور
پتہ ہے یہ اتنی زیادہ بدبختی آگے سے آگے کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ شروع میں لوگوں نے صرف کہا کہ اس دن محفلیں لگنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، نعتیں پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کے بارے میں بات ہونی چاہیے، یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں یہ بھی بات نہیں کر رہا، اگلی بات سنیے۔ آپ چلے جائیں اپنے، آپ کو کوئی دادا پردادا زندہ ہے نا، اس کے پاس جائیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ 1950-60 میں 12 ربیع الاول پیدائش کے اشتہارات چھپتے تھے یا وفات کے؟ پورے معاشرے میں 12 وفات کے سب جگہ اشتہار لگے ہوتے تھے۔ کوئی مسئلہ گروہ کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابھی جدید دور میں آ کر یہ کام شروع ہوئے، لہذا یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بدعت کی خرافت یہ ہے کہ یہ پہلے ایک کام غلط کرتا ہے بندہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ لوگ پھر پہلے نعتوں سے شروع ہوئے، پھر گانوں کی طرزوں پر نعتیں، پھر سٹیجز مزید سجائی گئی، پھر کہا گیا یہ نالین پاک، اس کو جھنڈیاں پھر لگنا شروع ہوئی، پھر لائٹیں لگنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد رکے نہیں، کہا دب جائز ہے، دب کی طرف آئے، دب سے ڈھول کی طرف آئے، ڈھول سے پھر اب علماء بچارے خود پریشان، بریلوی علماء بچارے خود پریشان ہیں، یہ عوام ہماری نکل کہاں گئی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھ کر آپ کے نام پہ چھری چلا رہے ہو، شرم کرو کچھ، کیا کر رہے ہو، کہاں نکل گئے ہو؟ محبت کا مطلب یہ تھا، اتنی آگے نکل گئے ہیں۔ تو میں اب یہاں عوام سے مخاطب ہوں، میں نہیں کہہ رہا معاذ اللہ علماء غلط ہیں، جو سنجیدہ علماء ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، کسی بھی مسلک اور گروہ کے ہوں ان کو پتہ ہے، لیکن اب ان کے بس سے باہر جا چکی ہے یہ چیز، اب یہ عوام کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اب عوام اپنے حساب سے، جس کے پاس سکول ہے وہ سکول میں سٹیج لگاتا ہے، وہاں بچیوں کو نچاتا ہے، اور یہ طرزیں گانوں کی طرز پہ چلتا ہے، سونا آیا تے سج گئی گلیاں بازار۔ اب شیطان اس طرف اتنا بھگا رہا ہے، اتنا بھگا رہا ہے، اللہ کی قسم جو قدم اٹھا رہے ہیں نا وہ سنت کی مخالفت میں جا رہا ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے سونا آیا تے سج گئی گلیاں بازار، جاؤ کسی عالم سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ دیکھو بھائی کو ماشاءاللہ پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی تھی؟ بازار۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ بازار سجے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے ناپسند ہے یہ، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ کے آنے سے سج گئے یہ۔ کتنا زیادہ متبادل راستہ، کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے میں فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب تک اس کا بائیکاٹ نہیں کرو گے، سیدھے راستے کی طرف نہیں آؤ گے، الجھنوں میں لپٹتے چلے جاؤ گے۔ یہ بدعت کا راستہ ہی ایسا ہے، اس کو سرے سے چھوڑنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ آؤ اللہ کے رسول کی طرف، ان کی اطاعت کی طرف، ان کی فرما برداری کی طرف۔ اگر کسی چیز کو فالو کرنا ہے، اگر 12 ربیع الاول کو کچھ خوشی منانی ہے نا، چلے میں بتا دیتا ہوں آپ نے خوشی کیسے منانی ہے۔ خوشی منانے کا اب ہمیں کہتے ہیں کوئی سنت طریقہ، پھر آپ بتا دو قرآن و حدیث سے۔ چلیے جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کے دن کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ روزہ رکھیں، آپ لوگوں کو بھی افطاری کروائیں، لوگوں کو بھی سحری کروائیں، اور کہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی ہے، اور صرف 12 ربیع الاول کو نہ پکڑیں، ہر سموار کو منائیں۔ سنت کے جہاں سنت کی بات ہے، اللہ کی قسم ہماری دل و جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمیں یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ سنت کے مطابق کوئی کام نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں ہو، لیکن جہاں بدعات خرافات آئیں گی وہاں اختلاف جائز ہے، وہاں اختلاف کرنا بنتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں یار قاری صاحب اختلافی باتیں نہ کیا کرو، ایسے میٹھی میٹھی بس اخلاقیات کی باتیں. اگر یہی اخلاقیات اور میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں تو پھر بدلاؤ نہیں آتے، پھر اسلام زندہ نہیں ہوتا. پھر کیا ضرورت تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں لڑنے کی، صحابہ کو اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنے کی، ہجرتیں کرنے کی؟ اگر میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھے، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہی کام کرنا تھا تو اختلاف ہو، لیکن اختلاف احسن انداز سے ہو، اس میں بدتمیزی کا مظاہرہ نہ ہو، اور اختلاف کیا جائے تو اصلاح کی نیت سے کیا جائے کہ میں دوسرے بھائی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ جب ایک دوسرا مومن مسلمان غلطی کرتا ہے تو پہلے والا اسے دکھاتا ہے کہ بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جذبات میں کوئی غلط بات، کوئی غلطی کوتاہی ہمارے دلوں سے ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.